تو آج جمعۃ الوداع ہے۔ یہ جب صحابہ کرام کے دور میں جمعۃ الوداع آتا تھا نا، تو پھر مسجدوں میں رونے کی آواز آتی تھی۔ ہر نماز میں نماز پڑھتے تھے صحابہ روتے تھے کہ ہائے وہ مہینہ چلا گیا جس کی ہر گھڑی میں اللہ رحمتوں کی بارش دیتا تھا، وہ مہینہ ہم سے جدا ہونے کو ہے جس کی ہر گھڑی میں بخشش کے پروانے ملتے تھے، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، جدا ہونے کو ہے، جس کی ہر گھڑی میں ہر لمحے میں اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر رو نہیں سکتے لیکن ہمارے دل میں اتنا احساس تو ہو یار یہ قیمتی مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ قیمتی مہینہ، یہ قیمتی لمحات ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور جو لمحے گزر رہے ہیں، ابھی جو لمحے گزر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں، تیرے اور میرے نبی لجپال کریم آقا فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن کا ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ برکت سے خالی نہیں ہوتا، وہ رحمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ بخشش سے خالی نہیں ہوتا، وہ مغفرت سے خالی نہیں ہوتا۔ جمعہ کے ہر لمحے کے اندر اللہ ایسے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے جن کے گناہوں کے وجہ سے اس کے لیے جہنم واجب، جہنم لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے کہ اتنا یہ گناہ گار ہے، اس نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں، یہ اتنا جھوٹا ہے، یہ اتنا بدکار ہے، یہ اتنا گناہ گار شخص ہے کہ اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن تیرے اور میرے نبی لجپال کریم فرماتے ہیں جمعہ کی ہر گھڑی، ہر لمحے کے اندر ایسے گناہ گاروں کی رب بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں، یہ قیمتی لمحے ہیں۔ اگر ان کا قیمتی لمحات کو ہم غفلت میں گزار دیں تو ہم کہیں گے کہ وہ بڑا بدبخت ہوگا جی، بے وقوف ہوگا نا جی، بے وقوف ہوگا جو ان لمحات کو غفلت میں گزارے، یا باہر چوکوں پر پھٹوں پر بیٹھ کر، یا گھر میں اپنے ٹی وی ڈرامے دیکھ کر، یا موبائل پر سوشل میڈیا چلا کر اپنے ان لمحات کو اگر وہ گنوا دے تو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ، کہ قیمتی اس کو لمحات دیے گئے، کائنات کا خزانہ اسے دیا گیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس خزانے کو گوا دیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس خزانے کو ضائع کر دیا۔ اس کی مثال اس جیسے اس شخص کی ہے کہ جو دیوانہ تھا اور جنگلوں میں پہاڑوں میں گھوم رہا تھا تو اسے قیمتی ہیرے مل گئے۔ کیا مل گئے؟ ہاں، بھٹک رہا تھا وہ جنگلوں میں اور پرانے مکانات میں بھٹک رہا تھا۔ آج ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں نا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی در بدر تو کبھی یوں، تو کبھی کس کے سامنے جھک رہے ہیں تو کبھی کیا۔ تو اس شخص کی طرح اس کی مثال ہے کہ جو بھٹک رہا تھا جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، تو اسے قیمتی ہیرے مل گئے، اور قیمتی ہیرے اس نے اٹھا کر اپنی جھولی میں سمیٹ تو لیے، لیکن ان ہیروں سے کام نہیں لیا۔ اس نے ہیرے سمیٹ تو لیے لیکن ان سے کام نہیں لیا، ان کو ضائع کر دیا۔ کہ کچھ آگے گیا تو اس نے باغ دیکھا، اور وہاں پھل توڑنے کی غرض سے اس نے وہ قیمتی ہیرے استعمال کیے، اور پھل بھی ہاتھ نہ آیا اور قیمتی ہیرے بھی گوا بیٹھا وہ، پھل بھی ہاتھ کوئی نہ آیا اور قیمتی ہیرے بھی گوا بیٹھا وہ۔ اندر پھل باغ کے مالک نے کہا کہ یہ کون بے وقوف انسان ہے، یہ کون بدبخت ہے جس نے اتنے قیمتی ہیرے تھوڑے سے پھل کے لیے اپنے ضائع کر دیے۔ اور جب اس کو لایا گیا تو اسے پوچھا گیا کہ تجھے پتا تھا کہ یہ تو نے جو پھینکے ہیں پھل توڑنے کی غرض سے، تجھے پتا ہے یہ پتھر کیا ہے؟ تو اس بے وقوف نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ رمضان کیا ہے، میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، مجھے تو نہیں پتا کہ یار رمضان کے اندر رحمت بھی تھی، عشر رحمت بھی تھا، عشر مغفرت بھی تھی، عشر نجات بھی تھی۔ اچھا رمضان میں وہ گھڑیاں بھی تھی جس گھڑیوں میں اللہ ہر گناہ گار کو بخش دیتا ہے۔ میں نے تو سمجھا میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اللہ اب گناہ میرے بخشے گا نہیں، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان میں ایسا لمحہ بھی ہوگا کہ جس میں اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو اس مالک نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو نے کیا گوا دیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، تو میں نے تو تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے کہ میں تھوڑی سی روزی کما لوں، زیادہ میں نے روزے نہیں رکھے، ریڑھی لگا لوں میں نے روزے نہیں رکھے، میں دکان پر کام کر لوں میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے نماز تراویح چھوڑی، میں نے نوافل چھوڑے، سنت چھوڑی، فرض چھوڑ دیے کہ توڑو دنیا کا مال اکٹھا کروں،
تو اس بیوقوف نے کہا میں نے تو پھل توڑنے کی غرض سے یہ پتھر استعمال کیے۔ اس باغ کے مالی نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے کیا گوا دیا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے کیا گوا دیا، تو نے تھوڑے سے پھل، تھوڑے سے مال کمانے کی غرض سے تو نے ہزاروں کروڑوں کے ہیرے گوا دیے۔